مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں. کالی کملی والے کی گھر والی ہے. فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا. ہماری ماؤں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو. گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے. ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے. ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے. اور خوراک کا یہ عالم ہے. پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو. کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا. اللہ اکبر. ہماری ماؤں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے. کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو. کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو. اندازہ لگائیں آپ. بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا. زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے. ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے. تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے. آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا. دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا. پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی. تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی. ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو. ایک چیز ملے گی.
یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں،
اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اماں کہنے لگی یہ بعد کی باتیں ہیں بیٹی، میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری عقلیاں تجھے یاد کرتی ہے، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا، اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ آ گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے، اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں، اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔ اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا۔ اس پر بھی کہنے لگی امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں۔
کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بطور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں۔